پل صراط جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ بروز محشر کا جو ہوشربا دن ہے وہ جو بڑا سخت دن ہوگا، جب 1.25 میل پر رہ کر سورج آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دیکھتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس وقت ننگے ہوں گے، بے ختنہ ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے پسینے ان کی گردن تک ہوں گے، کسی کے پیٹ تک ہوں گے، کسی کے ناف تک ہوں گے، کسی کے گھٹنوں تک ہوں گے، کسی کے ٹخنوں تک ہوں گے پسینے، وہ اپنے پسینوں میں غوطہ زن ہوں گے۔ اور بروز محشر نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ماں بیٹی سے جان چھڑا رہی ہوگی اور بیٹا باپ سے جان چھڑا رہا ہوگا، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے جان چھڑا رہے ہوں گے۔ اچھا، یہ جتنا بھی معاملہ ہے اس میں ایک چیز یاد رکھو کہ یہ جو یہ سارے ہوش ربا مناظر بیان کیے گئے نا، یہ ہونا ہے سب کچھ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے، جو خاص بندے ہوں گے، بلکہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا ہے بروز محشر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بلا حساب و کتاب داخلہ جنت کیے جائیں گے۔ اچھا، جو نیک بندے ہوں گے وہ برہنہ نہیں ہوں گے، ان کے معاملات ایسے نہیں ہوں گے، ہاں جی، اور کیا نام ہے، جان چھڑا رہے ہوں گے، یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے۔ بلکہ روایات میں تو یہ بھی مضمون موجود ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، وہ یہ جو معاملات ہیں، پھر دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں سے کچھ کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے ساتھی تھے، ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے، یہ جہنم میں چلے گئے، یا اللہ کرم فرما۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، ان کے اوپر جہنم حرام کر دے گا اللہ تعالیٰ، جہنم کی آگ حرام کر دے گا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ ان کے دوست ساتھی، فرمایا ان میں جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو نکال لاؤ، وہ ان کو نکال کر لے کر آئیں گے، وہ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ بھی تو لوگ ہوں گے نا۔ اچھا، بروز محشر جو ہے نا، یہ جو نفسا نفسی کے معاملات ہیں، یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ان کے ساتھ ہیں جو گناہ گار ہوں گے، جو بدکار ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے لوگ، ٹھیک ہے۔ لیکن گناہ گار پر بھی لطف ہونا ہے نا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، بے کیا ہوگا، تو وہاں پر تو پھر جب کرم ہونا ہے تو پھر بڑا کرم ہونا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ محشر ہے اگر محشر، اس بات کا ہم کو کیا ڈر، ارے ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو قیامت کا جو منظر جو بھی کہا گیا ہے، ہاں پل صراط سے جو گزریں گے نا، گزریں گے ہر ایک ہی، ہر کوئی پل صراط سے گزرے گا، میدان بھی قائم ہوگا لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، پل صراط سے ہر کوئی گزرے گا، گزرنے کا انداز ہوگا۔ کوئی پل صراط سے گزرے گا تو جہنمی جو ہوں گے نا، جو کافر ہوں گے، وہ کٹ کے جہنم میں گرتے جائیں گے، کیونکہ پل صراط جو ہے وہ بنا کس کے اوپر ہے، جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، یہاں سے کٹ کے گرتے جائیں گے، جہنم میں گرتے جائیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام اپنے خاص امتیوں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے جو درود پاک پڑھتے ہوں گے، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ پل صراط حالانکہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز دھار ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو مومنین ہوں گے ان کے لیے پل صراط ایسے ہوگا جیسے بڑی سڑک۔ رضا پل سے اب وجد کس طرح ہوتا ہے، دھمال ڈالنا جس کو کہتے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزری، کیوں کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام صدا لگا رہے ہیں، یا رب سلم امتی، یا اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ، اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ۔ حدیث مبارکہ میں یوں بھی آتا ہے، ایک شخص ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ پل صراط سے گزرے گا نا تو کبھی لڑکھڑائے گا، کبھی گرے گا، پھر اٹھے گا، کبھی لڑکھڑائے گا، کبھی گرے گا، پل صراط پہ نیچے نہیں گرے گا۔ تو فرمایا کہ اس کا وہ درود جو مجھ پر بھیجا کرتا تھا وہ درود آئے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو پل صراط سے پار کروا دے گا۔ فرمایا پھر ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پل صراط سے سرعت کی طرح، بہت جلدی، بہت تیزی کی طرح گزر جائیں گے، ایسے جیسے بجلی کوندی اور گزر گئے۔ اور رہا بی بی فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کے بارے میں تو فرمایا جائے گا اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ پیارے آقا علیہ السلام کی شہزادی کی سواری آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو کتنی ہی جھرمٹ، وہ حوروں کی جھرمٹ میں وہاں سے گزریں گی. ان کے میں وہی بتا رہا ہوں جو حضور علیہ السلام کے چاہنے والے اور نبی پاک علیہ السلام کی جو آل ہے، سادات کرام ہیں، ان کے لیے تو نہ محشر ہے، نہ میزان ہے، نہ کیا نام ہے پلسرات ہے، نہ کچھ بھی نہیں ان کے لیے. ایمان سلامتی کے ساتھ سادات کرام دنیا سے رخصت ہو گئے. ہاں، جو حضور علیہ السلام پر، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے تھے، بد مذہب نہیں، ایمان لانے والے سادات جو حضور علیہ السلام کی آل میں سے ہوں گے، ان کے لیے کچھ بھی قائم نہیں ہوگا، کچھ بھی قائم نہیں ہوگا. ایمان سلامتی کے ساتھ لے کے یہ قبر ان کے لیے راحت ہے، ان کے لیے کوئی عذاب، ان کے لیے کوئی حساب نہیں ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں. اگر بھیا پھر انہی کے لیے چیزیں بھی انہی کے لیے ہونا ہے تو پھر حضور علیہ السلام کی جو برکتیں وہ ہیں کس کے لیے؟ غیروں کو برکتیں ملے، آل کو برکتیں نہ ملیں. اب غیر ہے اس کو برکتیں مل رہی. فرمایا 70,000 ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب داخلہ جنت ہوں گے. اچھا وہ 70,000 کتنے ہوں گے؟ فرمایا 70,000 کے ساتھ مزید 70,000، پھر فرمایا مزید 70,000 دے در دے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یعنی کہ حدیث مبارکہ میں یوں بھی آئی جیسے ایک ہوتا ہے نا مٹھی بھر کر. اب اللہ تبارک تعالیٰ تو مٹھی سے پاک ہے، لیکن اس کی شان قدرت سے حضور علیہ السلام کے جو امتی ہوں گے نا، جو حضور علیہ السلام کے جن کو بلا حساب و کتاب داخل جنت کیا جائے گا، وہ کتنی مٹھیاں بھر کر ڈالا جائے گا کہ اتنے جہنم سے آزاد ہوں گے. اب وہ جیسے رمضان میں جو افطار کے وقت اور جمعے میں ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کی پروانی جاری کر رہا ہے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا تھا. اتنے خوش نصیب ویسے جائیں گے. تو سادات کرام کے لیے کیا میزان ہوگا؟ سادات کرام کے لیے کیا پلسرات ہوگا؟ نہیں. ہاں، جو ان کے رشتہ دار ہوں گے، حضور علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، ان کو کوئی خوف نہیں. قرآن پاک میں نہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون؟ اللہ کے نیک بندوں کو، اولیاء کاملین جن کو کہا جاتا ہے، ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے، وہ بے خوف ہیں، نہ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ان کے لیے راحت ہی راحت ہے. کب؟ جب تم اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاؤ گے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. اللہ اکبر. فرمایا جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اسی کے اوپر مستقیم ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسوں پر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے. اللہ تخافوا میں کوئی ڈر نہیں، ولا تحزنوا وہ بے خوف ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. ان کو خوشخبری سنا دو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. دوسری جگہ پہ یہ فرمایا وَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کتنا فضل عظیم ہے. اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ یہ کیسے ہی اچھے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ والے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں، وہ محشر ہے اگر محشر، اس بات کا ہم کو کیا ڈر؟ ارے ہم جن کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے ہیں، تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. اور فضل اللہ کا ہو آنا، اللہ کا فضل شامل حال ہونا جی. اللہ کا فضل مانگو. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ ہمارے لیے آخرت میں بھی دنیا میں بھی آخرت والے اچھے معاملات فرما. خیر، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا، ہمارے ماں باپ کا، ہمارے بہن بھائیوں کا، ہماری آل اولاد کا، ہم سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کا، سسرالی رشتہ دار، میرے نان کے داد کے یا جتنے بھی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سب مسلمانوں پر فضل و کرم نازل فرمائے اور بلا حساب و کتاب جن کو داخلہ جنت عطا ہوگا اس میں ہمارا بھی شمار فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. آپ کی دعاؤں کا طلبگار ابو امین سید مبین آزاد تعریف یا عنہ.